سپریم کورٹ نے JIT کے حوالے سے جو رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے اس پہ جو چند بنیادی فیصلے کیے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلا فیصلہ تو یہ کیا گیا ہے کہ جتنی JIT پہ تنقید ہوئی ہے اسے سپریم کورٹ نے براہ راست اپنے اوپر تنقید لی ہے اور کہا ہے کہ جتنے لوگوں نے تنقید کی ہے اس کا مقصد عدلیہ کو خراب کرنا تھا۔ دوسرے نمبر پہ جو جنگ اور دی نیوز کی جو رپورٹ ہے جس میں JIT کی رپورٹ جو ہے وہ آج چھپی اور اسے تاثر یہ دیا گیا کہ جیسے JIT کی رپورٹ پہلے اخبار کے پاس پہنچ چکی تھی اور اس میں یہ بھی تاثر دیا گیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اس میں ان کو کلین چٹ مل رہی ہے، اس پر آج از خود نوٹس لیا اور جو احمد نورانی صاحب کی رپورٹ تھی، جنگ پبلیشرز ہیں، ان کے ایڈیٹر ہیں، ان کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں اور 7 دن کے اندر کہا گیا ہے کہ وہ اپنی رپورٹ سبمٹ کریں۔ تیسرے نمبر پہ جو خاص طور پہ بات ہوئی ہے وہ جو سیکیورٹی کمیشن ہے اس کے جو ظفر اعجازی صاحب ہیں ان کے خلاف ایک باقاعدہ مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کو فوری طور پہ آج ہی ان کے خلاف مقدمہ چلے، اور کیونکہ ان کے بارے میں یہ بات ثابت ہوئی ہے جو FIA نے رپورٹ سبمٹ کی ہے کہ وہ فرجری اور ریکارڈ میں رد و بدل کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت کو یہ بتایا جائے، سپریم کورٹ کو یہ بتایا جائے کہ کن میڈیا مالکان کو کس حساب سے اشتہارات دیے گئے ہیں۔ اور پھر خاص طور پہ جو تصویر کا معاملہ تھا اس پر سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ ہماری جو حکومت ہے وہ عدلیہ پہ بندوق کے نہ چلائے بلکہ خود فیصلہ کرے اور یہ فیصلہ حکومت کو کرنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر ایک لائن ڈرا ہوئی ہے، آج کی اس کارروائی سے حکومت کو بڑا سیٹ بیک ہوا ہے، خاص طور پہ ظفر اعجازی صاحب کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے اس حوالے سے۔ اب آنے والے دنوں میں بھی مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس سے حکومت کی مشکل آسان نہیں ہوگی، کیونکہ اب جو 9 والیوم کی رپورٹ جو تمام فریقین کو دے دی گئی ہے، کل کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اخبارات میں اور ٹی وی ٹاک شوز میں اس کا ذکر بہت ہوگا، اور جو جوابات نواز شریف، ان کی فیملی اور دیگر فریقین نے جا کے JIT کے سامنے پیش کیے ہیں اس کی رداد بھی آپ کو اخبارات میں نظر آئے گی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت کی مشکل آسان نہیں ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دانیال عزیز نے کہا ہے کہ جو اصل مقدمہ تھا وہ تو سنا ہی نہیں گیا، اس لیے آج پھر ان پہ براہ راست تنقید کی ہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت کی اب اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ اس پر زیادہ سے زیادہ پریشر بلڈ کیا جائے اگلے 10 دن کے اندر عدلیہ کے اوپر، اور یہی وجہ ہے کہ جو حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے کہ براہ راست آپ وہ جو اسکرپٹ رائٹر ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو اس میں ملوث کیا جائے اور کہا جائے کہ جو عدالت جو ہے وہ کسی کے کہنے پر یا فوج کے کہنے پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں بہت زیادہ سیاست ہوگی اور نواز شریف صاحب کی کوشش ہوگی کہ اس مقدمے کو زیادہ سے زیادہ پولیٹیسائز کر کے اب سیاسی میدان میں اتارا جائے، اور یہی حکمت عملی عمران خان بھی اختیار کریں گے۔ تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو لگے گا کہ یہ جو 10 دن اگلے ہیں خاص طور پہ اس میں دونوں طرف سے ایک دوسرے کے خلاف بہت زیادہ پولیٹیکل سکورنگ ہوگی، لیکن اس میں اب انڈیکیشن یہ ہے کہ آج جس طرح سے خواجہ سعد رفیق کو، آصف کرمانی کو اور طلال چودھری کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے سکرپٹ دیے جائیں، اب مسلم لیگ نون کو احتیاط کرنی پڑے گی اپنی بیان بازی میں، کیونکہ آج JIT خاص طور پہ ختم ہو چکی ہے، اور ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ JIT کے لوگوں کو پروٹیکشن دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، اگر ان کے خلاف کوئی اقدام کرنا بھی ہے تو اس سے پہلے آپ کو عدالت سے اجازت لینی پڑے گی۔ تو یہ ساری صورتحال ظاہر کر رہی ہے کہ حکومت کو جو خدشہ تھا اس JIT کی رپورٹ آنے کے بعد وہ درست ثابت ہوا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اس میں ان کے لیے کوئی زیادہ ریلیف نہیں ملا، اور قطری شہزادے کے بارے میں بھی جو ان کا بنیادی ماخذ تھا اس کی حوالے سے بھی کوئی سبمیشن سامنے نہیں آ سکی ہے۔ آنے والے دنوں میں پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں زیادہ پولرائزیشن دیکھ رہا ہوں، زیادہ بلیم گیمنگ دیکھ رہا ہوں، اور زیادہ اداروں کے درمیان آپس میں ٹکراؤ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ ایک پاکستان کی جمہوریت کے لیے اچھا شگون نہیں ہے، لیکن یہ ابھی بھی گین جو ہے وہ کورٹ جو ہے وہ نواز شریف کی کورٹ میں ہے کہ وہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں۔ اگر وہ ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ بیہیو کریں تو چیزیں شاید آگے بڑھ سکتی ہیں، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ PMLN کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس معاملے کو زیادہ سے زیادہ پولیٹیسائز کر کے اپنے اوپر سے جو کرپشن اور بدعنوانی کے الزامات ہیں ان سے بچ کر یہ معاملہ اسٹیبلشمنٹ کو، اسکرپٹ رائٹروں کے اوپر ڈال دیا جائے اور کہا جائے کہ ان کو ایک سازش کے تحت اس حکومت سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں کس طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اگلے 10 دن کے بعد جب کارروائی شروع ہوگی تو ہمیں نظر آئے گا کہ مزید کیا فیصلے جو ہیں وہ اس میں سامنے آ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ نواز شریف اور ان کی فیملی جس نے اپنے تمام 13 سوالوں کے سپریم کورٹ کو جوابات جمع کرانے تھے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے اس میں ان کو کوئی بڑی کامیابی نہیں مل سکی۔